علیکم۔ عمران اسلم آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور کچھ ایک گروہ ہے جو اس عالمی دن کے موقع پر عورت کے رائٹس کے نام پر عورت مارچ بھی نکال رہا ہے، جس میں وہ آزادی کا جو ناجائز وہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے اور خواتین کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی فدا حسنین۔ تو سینئر صحافی فدا حسنین خواتین کے عالمی دن کے موقع پر روشنی ڈالیں گے۔ اچھا، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ فدا حسنین صاحب موجود ہیں۔ اچھا فدا بھائی، آج تو ایک عورت کا ڈے ہے، پوری دنیا میں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور اسپیشلی آج کے دور میں کیسا ایک گروہ ابھر رہا ہے جو میرا جسم میری مرضی کے نام پہ ہے، اور عورت مارچ کے حوالے سے اپنی جتنی بھی ہے وہ سر انجام دے رہا ہے رائٹس کے لیے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، عورت کو عزت دینی چاہیے۔ اگر مرد عزت کی ایک امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، تو خواتین بھی عزت اور احترام ان کے لیے بھی واجب ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمام ہیومن بینگ کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ہماری روایات جو ایک ٹریڈیشنز چلتی آ رہی ہیں ہماری، وہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیر لنسائکم۔ یہ حدیث پاک سیاستہ میں آپ کو ملے گی، مشکوٰۃ المصابیح میں اور بہت ساری حدیث کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیر لنسائکم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اس میں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ، ویسے حدیث پاک ساری ہی خوبصورت ہوتی ہے اور ساری حدیث ہی خوبصورت ہیں، اس میں کائنات کے لیے ایک عالمگیر میسج ہے، وہ عالمگیر پیغام ہے، حضور علیہ السلام کے فرمودات ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو۔ عورت کے احترام کی باری آئی، حضور نے فرمایا خیر لنسائکم۔ لفظ نسائکم نسبت ان کی جمع ہے کہ تمہاری عورتوں کے لیے جو بہتر ہے وہ انسان بہتر ہے۔ اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جو سرشت ہے، جبلیت ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیفینیشن اس کی کر دی کہ اچھائی کا پیمانہ کیا رکھا، عورت کے ساتھ حسن سلوک۔ عورت کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو اچھائی کا پیمانہ قرار دیا سرکار علیہ السلام نے، اور یہ ایک عالمگیر میسج ہے۔ اس میں ایک شخص کی آئیڈیالوجی جو بھی ہے، ایک خاتون کی آئیڈیالوجی، اس کا نظریہ جو بھی ہے، وہ جس بھی دین دھرم سے تعلق رکھتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام عورتوں کے ساتھ عزت اور احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، وہ خود پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، وہ اسوہ کامل ہے۔ سرکار علیہ السلام کا تعلق معاشرے میں مرد و زن کے ساتھ کیسے تھا، آپ کا خواتین کے ساتھ جو انٹریکشن تھا، جو تعلق تھا، وہ کیسا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار علیہ السلام، آپ کی وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ کس طرح سے جب سجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی صاحبزادی صاحبہ، جب آپ تشریف لاتی، حضور علیہ السلام ادب سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے۔ یہ ادب بیٹی کا، اب دیکھیں نا پریکٹیکلی اگر ہم اس کو اپنے معاشرے پہ لاگو کریں، دیکھیں ذرا کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیٹی آئے اور وہ اپنی چادر کو زمین پہ بچھا دے کہ احترام کے طور پر اپنی بیٹی کو وہ جگہ دے اور کھڑا ہو جائے، ہمیں کتنا وہ ڈیفرنٹ اور عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن اس میں احترام کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے، قدر کی انتہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو محبت عطا کی ہے، تمام لوگوں کے ساتھ جو محبت کی ہے، حضور کی سیرت طیبہ پہ تو کوئی کسی قسم کا کسی کو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جس بھی آئیڈیالوجی سے تعلق ہے، کوئی شخص کسی معاشرے میں بھی رہتا ہے، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو وہ اس بات پہ کنونس ہو جائے گا کہ آپ سے زیادہ مؤدب کوئی نہیں۔ خواتین کا احترام انتہائی لازم ہے۔
لیکن رہ گئی بات، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خاتون کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے، یا تو وہ اپنے رائٹس کے لیے یہ بات کر رہی ہے کہ اس نے یہ سلوگن اپنے رائٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک سلوگن کے طور پر یہ چیز ایجاد کی ہے، سمبولیکلی وہ اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اگر تو وہ سمبولیکلی اپنے رائٹس کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب کہ کوئی شخص جو ہے وہ میرے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا؟ اور یقیناً اسلام بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، کسی کے اوپر کسی کی مرضی کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ رہ گئی بات قوانین کی، تو ایک ریاست کے قانون ہوتے ہیں اور دوسرا جن کو ہم مین میڈ لا کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلام کی قوانین ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ریاست سے بھی شاید بالا تر ہیں، وہ عالمگیر وہ ایک قوانین ہیں۔ اسلام کسی ایک خاص ریاست کے لیے نہیں آیا، ریاست کا وجود اسلام سے ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ریاست تک محدود ہوگا۔ اسلام تو ایک عالمگیر ہے، اس کا قانون عالمگیر ہے۔ تو دو چیزیں ہیں۔ جب رہ گیا اس بات کا تعلق کہ وہ اپنی مرضی کو اگر یہ سمجھ رہی ہے عورت کہ وہ کہتی ہے کہ جو میں چاہوں میں کروں، میں اپنی ذات کا ڈسپلے کرنا چاہوں تو میری مرضی ہے، اور اگر اس سے کوئی ہرٹ ہوتا ہے، اگر کسی کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ ان تمام جو چیزیں ہیں ان سے بالائے طاق ان کو رکھتے ہوئے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ ہاں میری مرضی بھی، میرا جو مرضی میں کروں، میری جسم ہے، میں جو چاہوں کروں۔ وہ تمام جو معاشرتی اقدار ہیں اور جو حدود و قیود ہیں، جو ان سے اگر وہ آزاد ہو کے سمجھتی ہے کہ میں روایات کو بھی چیلنج کروں گی اور میں اقدار کو بھی چیلنج کروں گی، میں اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی جو سوسائٹی جس میں میں رہ رہی ہوں ان کی قدروں کو پامال کرتی ہوئی اپنی آزادی اور اپنی ذاتی خواہش کے لیے وہ اگر یہ سارا کچھ کرتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عورت اپنی ذات کا تماشا خود بنا رہی ہے، اور یہ عورت کے تقدس اور اس کے احترام کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک لاجیکلی اس کی مثال دیتا ہوں کہ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو اور مجھے اپنے جسم پہ مطلق حق ہے یا نہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایبسولوٹ رائٹ ہے ہمارا اپنی باڈی کے اوپر یا نہیں ہے؟ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میری ذات کے اوپر میرا ایبسولوٹ رائٹ ہے، میرا بڑا حق ہے جی، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے گلے میں ایک رسا ڈالوں اور پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں، میرا جسم ہے نا، آئی ایم کمٹنگ سوسائڈ، آئی ایم اینڈنگ مائی لائف، میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ تو بات لاجیکلی یہ ہے کہ پھر جو مین میڈ لا ہے، اسلام کو باقی جو ادیان ہیں، جو مذاہب ہیں، جو نظریے ہیں، ان کو اگر ہم ایک طرف رکھیں، عقل سے سوچیں، تو جو انسان نے اپنا قانون بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پی پی سی اور ہمارا پاکستان کا جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے اقدام خودکشی کیا، آپ نے اپنے گلے میں رسی ڈال کے اپنے لٹکنے کی کوشش کی اور خودکشی کی اور ناکام ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ حق ہو گئے نا، چلے گئے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بچ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قانون لاگو ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جسم ہے لیکن آپ ریاست کے شہری ہیں۔ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے وہ دیواروں پہ، وہ سڑکوں پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ کسی روشنی کے مینار پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ کسی پتھر کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، پہاڑوں پہ لاگو نہیں ہوتا، وہ انسانوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ وہ ایک سراپا ہے نا، ایک وجود ہے۔ ریاست کا قانون جو ہے وہ انسانوں پہ لاگو ہوتا ہے، اور انسانوں کے اوپر لاگو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ مطلق آزادی نہیں رہی، کہ ایبسولوٹ آپ کی وہ آزادی نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں مرضی کر دیں، آپ کا جسم ہے جی، آپ فار ایگزامپل میں اپنا یہ ہاتھ کاٹوں اور اس ہاتھ کو لوگوں کے سامنے کاٹ کے اس کو میں گلی میں لٹکا دوں، سوال ہے، میرا جسم ہے نا، آئی ایم گوئنگ ٹو کٹ دس ہینڈ، میں اس کو کٹ کر کے اس کو میں سڑک پہ لٹکا دیتا ہوں، تو سوال یہ ہے، اس سے ٹیرر پھیلے گا، عام بندہ جو حیران ہوگا اور ایک سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اب جسم تو میرا تھا، لیکن جو میں نے اقدام کیا ہے اپنے جسم کی وجہ سے، اور میں نے اس کو جو ڈسپلے کیا، کاٹ کے ہاتھ میں نے گلی میں لٹکا دیا، تو اس سے جو خوف اور ٹیرر پیدا ہوگا، اب وہ میں نے ایسی وائلیشن کر دی ہے جس میں میرے جسم نے وہ ایک اوورآل جو ایک نارمز تھیں، جو ویلیوز تھیں، جو ایک قانون تھا، جو ایک امن تھا، پیس تھا ایک معاشرے میں نے اس کو پامال کر دیا۔ اور اگر اب میں بھی سٹبرن ہوں اور میں یہ ضد کرتا ہوں نہیں میرا جسم ہے بھائی، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں لٹک جاؤں پنکھے کے ساتھ، اقدام خودکشی جب بندہ کرتا ہے تو پولیس پکڑ لیتی ہے، پرچہ درج ہوتا ہے۔ لیکن یہ تھا مین میڈ لا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے۔ بھائی میرا جسم ہے نا، میں اپنی لائف کو ختم کر رہا ہوں، میرا جسم ہے،
لائف کیا ہے، ایک اس جو یہ میرا قالب ہے، جو میرا یہ جو مجسمہ ہے، اس کے اندر میری ایک روح ہے، یہ میرا جسم، میں اس کا رشتہ ناتا اپنی روح سے توڑ رہا ہوں. ایک مثال دی ہے. اب بات یہ ہے کہ اب انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں، کیا اس کا مطلب مطلق آزادی ہے کہ آپ شتر بے مہار ہو جائیں اور آپ کے من میں جو آئے آپ کرتے پھریں؟ یاد رکھیے، جو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے. من اتبع الہوا، جس شخص نے اپنی خواہش کی پیروی کی، جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. میری مرضی، مرضی کیا مطلب؟ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں وش کر رہا ہوں، وہ میری مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ میں خدا کی مرضی سے بھی بالائے طاق سمجھ رہا ہوں. خدا کی مرضی کو میں وائلیٹ کر رہا ہوں. ان ادر ورڈز، اگر آپ نے اپنی مرضی کو اتنا ہی زیادہ اہم سمجھ لیا ہے کہ آپ کی مرضی اور آپ کی جو رضا ہے وہ خدا کی رضا پہ بھی غالب آ گئی، تو اس صورت میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خدا کی رضا کو، ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تکبر کی انتہا ہے کہ آپ اپنی ذات میں شاید تمام قوانین سے اور خدا کی رضا سے اور جو انسانوں کے قوانین ہیں ان سے بھی بالا تر ہو گئے. دیکھیں، آزادی، میں سمجھتا ہوں آزادی مطلق نہیں ہوتی، اس کے لیے قوانین ہوتے ہیں. جو انسانوں کو، معاشرے کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ معاشرے قوانین سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ قانون مرتب کرتے ہیں تاکہ ہر چیز ان آرڈر رہے. جب آپ ایک چیز ان آرڈر نہیں ہوگی، ایک چیز نظم و ضبط میں نہیں ہوگی، اس سے سوسائٹی کا بگاڑ ہوگا. ایبسولوٹ رائٹ کرنے کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں، ان ادر ورڈز دے آر چیلنجنگ دا ریٹ آف لا. آئی تھنک دے آر وائلیٹنگ رول آف لا. یہ رول آف لا کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ اسلام اور قانون قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں، رہ گئی عزت اور احترام کی بات، تو میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے جو عزت میرے حضور نے خواتین کو بخشی ہے، وہ عزت کسی اور دین دھرم نے نہیں بخشی. یہ میرا خیال ہے. دوسری بات، آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا جاؤں. سرکار نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع دے، دوسرے انسانوں کو نفع دے. خیر الناس، فرمایا کیا؟ خیرکم، ایک تو لفظ یہ حدیث پاک ہے نا، خیرکم خیر لنسائکم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. یہ انسان کی اچھائی کا پیمانہ طے فرمایا. اور دوسری طرف یہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع دے. اور یہاں پر انسان رکھا ہے، اور انسان فرما کے حضور علیہ السلام نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت میسج ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ مسلمان کا فائدہ کریں، آپ غیر مسلم کا فائدہ نہ کریں، آپ کسی خاص آئیڈیالوجی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے سے پیار اور محبت سے پیش نہ آئیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اور دوسری جانب اسی طرح جو خواتین کی بات آئی، تو خواتین کے ساتھ جو احترام کا تعلق ہے اس میں بھی کسی نظریے اور فکر کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، آزاد رکھا ہے. عورت جس معاشرے کی ہو، جہاں رہتی ہو، جو بھی ہو، اس کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آئیں. میری طرف سے آج کے اس خصوصی دن میں تمام خواتین کو سلام.